بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے بات کریں گے سیکیورٹی فورسز کا اور اغزائی میں فتنہ خوارج کو بھرپور جواب۔ افسران اور جوانوں کو شہید کرنے میں ملوث تمام 30 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی پراکسیز فتنہ خوارج کا یہ گروہ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور نوجوانوں کی شہادت میں ملوث تھا۔ اس گروہ میں شامل 30 خارجی جانوں حاصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بس بہت ہو گیا، آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اب وقت آ گیا دہشت گردی سے متعلق ٹھوس فیصلے کیے جائیں۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں انہوں نے کہا سپہ سالار پرعزم ہیں، پوری قوم یکسو ہے، خوارج کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ شہداء نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی ہے، پاکستان بچانے کے لیے لڑنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا دہشت گردی کا سر نہ کچلا گیا تو سب کی محنت رائے گا چلی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے ہزاروں طالبان کو پاکستان لا کر بسایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ میں کہنا ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے۔ افغان حکومت کے ساتھ سالوں پر محیط مذاکرات ہوئے، وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی۔ روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں۔ دہشت گردی اور خون ریزی بند ہونی چاہیے۔ ایک ایسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے اور قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے۔ ہم سب اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اپنی افواج کے مکروس ہیں۔ وطن کی حفاظت کر کے افواج پاکستان نے ہم سب پر احسان کیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا یہاں لوگ دہشت گردوں کی مذمت کرنے سے کتراتے ہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ واضح ہونا چاہیے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی رعایت برداشت نہیں۔ افغانستان کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دوپہر 2:30 پر ہوگی۔ اہم خبر آپ کو دیں، ڈی جی آئی ایس پی آر آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں پریس کانفرنس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دوپہر 2:30 پر ہوگی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکہ سنا گیا۔ ترجمان افغان حکومت ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے ابھی کسی نقصان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکہ سنا گیا۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے ابھی کسی نقصان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ ختم ہو گئی، تمام یرغمالی رہا ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا گزشتہ شب ہم نے مشرق وسطیٰ میں تاریخی پیش رفت حاصل کی جو بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ تمام یرغمالیوں کو پیر یا منگل کو رہا کر دیا جائے گا۔ غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ دنیا کے اس حصے میں بعض ملکوں کے پاس بے پناہ دولت ہے، اگر اس کا چھوٹا سا حصہ غزہ کے لیے استعمال ہو جائے تو وہاں کمال تبدیلی آ سکتی ہے۔ مصر میں امن معاہدے کے دستخط کی تقریب میں شرکت کروں گا۔ Tonight we reached a momentous breakthrough in the Middle East, something that people said was never going to be done. We ended the war in Gaza. I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. That'll be a day of joy. I'm going to try and make a trip over. I'm going to go to Egypt. We're going to have an official signing. Gaza is going to be slowly redone. You have tremendous wealth by certain countries. You're going to see some tremendous countries stepping up and putting up a lot of money. Iran wants to work on peace now. They've informed us and they've acknowledged that they are totally in favor of this deal. They think it's a great thing. So we appreciate that, and we'll work with Iran. I want to express my tremendous gratitude to the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey for helping us reach this incredible day. And Saudi Arabia and Jordan, and President Erdogan was personally involved in dealing with Hamas and some of the others. غزہ میں جنگ بندی کے لیے اہم پیش رفت۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر معاہدہ طے پا گیا۔ صدر ٹرمپ نے بتایا امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط ہو گئے، جلد تمام یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے۔ اسرائیلی افواج متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گی۔ قطر اور حماس نے بھی معاہدے کی تصدیق کر دی۔ ترک حکام کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق مشترکہ فورس تیار کی جائے گی۔ مصر، قطر، امریکہ اور اسرائیل کے باشندے بھی اس فورس میں شامل ہوں گے۔ غزہ میں جنگ بندی 24 گھنٹے میں شروع ہوگی۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے بتایا اسرائیل نے مصر میں امن معاہدے کے
حتمی مسودے پر دستخط کر دیے 24 گھنٹے بعد قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا ٹائم فریم شروع ہوگا فلسطینی رہنما مروان بارغوتی رہا ہونے والوں میں شامل نہیں تبادلے مکمل ہونے کے بعد اسرائیلی فوج زرد لائن سے واپس ہوگی 53% غزہ پر کنٹرول برقرار رکھے گی of phase 1 was signed this morning in Egypt by all parties to release all of the hostages. And the IDF will then redeploy to that yellow line we mentioned, which will lead to the military controlling and holding about 53% of the Gaza Strip. Now, phase 1 stands very clear. All of our hostages, the living and deceased, will be released 72 hours later, which will bring us to Monday. Now, within 24 hours after the cabinet meeting takes place, a ceasefire will then begin in Gaza. After this 24-hour period, the 72-hour time window will then begin, where all of our hostages will be released back into Israel. اسرائیل جنگ بندی معاہدے کے اقدامات پر چلاکی کر رہا ہے حماس کا الزام حماس ترجمان حازم قاسم نے الجزیرہ کو بتایا اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے میں طے شدہ تاریخوں فہرستوں اور بعض اقدامات میں گڑبڑ شروع کر دی ہے نتن یاہو ایسا اس لیے کر رہا ہے اسرائیلی عوام کو دکھا سکے کہ وہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے فیصلے خود کرتا ہے ہم ثالثوں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ قابض حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ طے شدہ امور کی پابندی کرے تاخیر نہ کرے بات ہوئی تھی جنگ بندی کا اعلان آج دوپہر کو ہوگا لیکن قابض حکومت داخلی مفاد کے باعث اعلان کو مؤخر کر رہی ہے امید ہے صدر ٹرمپ کی امن کوششیں جلد عملی صورت اختیار کریں گی روسی صدر پیوٹن کا حماس اسرائیل جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کا سفارتی کوششوں کے ساتھ غزہ میں انسانی علمی اور تباہی کا سلسلہ بھی جاری ہے صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کی حمایت کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی مسائل صرف سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل ہو سکتے ہیں روس ہر اس اقدام کی حمایت کرتا ہے جو خونریزی روکنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہو ترک صدر طیب اردوغان کے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں صدر ٹرمپ کو شرکت کی دعوت مصری میڈیا نے بتایا ترک صدر نے مصر میں منعقد ہونے والی تقریب میں امریکی صدر کو شرکت کی دعوت دی صدر اردوغان نے کہا ترکیہ غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کی نگرانی میں شامل ہوگا اس معاہدے کے نفاذ کی زمینی نگرانی کرنے والی ٹیم کا حصہ ہوں گے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو میں بھی حصہ لیں گے ترکیہ نے ابتدا سے معاہدے میں فعال کردار ادا کیا غزہ میں فوری انسانی امداد پہنچانا سب سے اہم کام ہے قیدیوں کا تبادلہ اور اسرائیل کے حملے فوری بند ہونے چاہئیں فوج واپس مقررہ حدود میں چلی جائے اسرائیلی بستیوں سے فلسطینی ریاست کو شدید خطرہ ہے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کہتے ہیں آنے والے چند گھنٹے غزہ میں امن کے حوالے سے فیصلہ کن ہوں گے غزہ معاہدے پر تمام فریقین کو عمل درآمد کرنا چاہیے جنگ روکنا اسرائیلی عوام کے مفاد میں ہے امریکہ اور دیگر ثالثوں کو غزہ معاہدے تک پہنچنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں سعودی ولی عہد کے ساتھ ہمارا مشترکہ مقصد تھا ہمیں قیدی وین میں ڈال کر بدنام زمانہ اسرائیلی جیل میں منتقل کیا گیا ہمارے ہاتھ باندھے گئے آنکھوں پر پٹی ڈال دی گئی تھی گلوبل سمود فلوٹیلا کے ممبر سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کے پروگرام 11 تار میں گفتگو نیگیو ڈیزرٹ میں جو ان کا بدنام زمانہ جیل ہے جس میں 10,000 فلسطینی جس میں سینکڑوں 10 سال سے کم عمر بچے ہیں وہ بھی شامل ہے اور ان کا ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے وہاں لے جایا گیا اب وہاں اس ٹارچر سیل میں نو ایکسس ٹو واٹر نو ایکسس ٹو ڈے لائٹ نو ایکسس ٹو فریش ایئر نو ایکسس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر ہاتھ جو ہے وہ باندھے گئے نیچے پیچھے کی طرف وہ ہتھکڑیوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی زنجیریں ڈال دی گئی پاؤں میں اور پٹیاں آنکھوں کے اوپر ڈال دی گئی اور ہمارے اوپر کتے جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہمارے پیشانیوں کے اوپر گن کی نالیاں رکھی گئی اونچی آواز پہ ہمیں جو ابسردہ اپنی میوزک جو ہے وہ سناتے تھے تاکہ ذہنی طور پر ہمیں جو ٹارچر کیا جائے تو ایک ٹارچر سیل تھا جہاں کئی طریقے سے ہمیں اعصابی طور پر توڑنے کی کوشش کی گئی ایک ترک جو ہے وہ اذان دیتا تھا اور اس اذان کے اوپر بھی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ٹارچر کیا تو ان آخری وقت تک بلکہ یہ کہہ سکوں کہ جارڈن بارڈر تک ڈپورٹ کرنے تک انہوں نے اپنا یہ جو غیر انسانی متشدد رویہ تھا یہ برقرار رکھا ویلکم بیک اور اب بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان فون پر رابطہ دونوں رہنماؤں نے سیاست میں الزام تراشی ختم کرنے اور مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا سیاست میں الزام تراشی ختم کرنا ہوگی مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے سیلاب کی تازہ صورتحال اور خارجہ پالیسی پر بھی بات ہوئی وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری سے ہمارے وفد کی ملاقات ہوئی معاملہ رفع دفع ہو گیا
PIDCL کو کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم فراہم کر دی. اب سندھ حکومت انہیں روک رہی ہے. مجھ سے سوال کیا گیا لاہور کی طرح کراچی میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے کب مکمل ہوں گے. میں نے کہا ہمیں ووٹ دے کر آزمائیں تو پنجاب سپیڈ یہاں بھی نظر آئے گی. مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ملک کے مسائل ہیں, انہیں حل کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے. صدر صاحب کے ساتھ ہمارے جو وفد کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد معاملات رفع دفع ہو گئے ہیں. گرین لائن کی ایکسٹینشن کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے کام کر رہے ہیں, اس کو حکومت سندھ نے روک دیا ہے, لیکن ہم ان سے بات کریں گے. ہر صوبے کے اپنے جو وسائل ہیں ان کے لیے ہر صوبائی حکومت خود ذمہ دار ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم بھی پنجاب کی رفتار سے ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ پھر آپ مسلم لیگ نون کو خدمت کا موقع دیں تو آپ کو مسلم لیگ نون کی سپیڈ نظر آ جائے گی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں تحریک لبیک کا کام شعلے اگلنا ہے. غزہ پر احتجاج کی آڑ میں کچھ لوگ فساد چاہتے ہیں. پنجاب اسلام آباد سے 22 شرپسند گرفتار کیے گئے. ان سے ڈنڈے, کیمیکل, شیشے اور حملہ آور اشیاء ملی ہیں. TLP احتجاج کرنا چاہ رہی تھی یا فساد کرنا چاہ رہی تھی. TLP نے کہاں اجازت مانگی ہے؟ فلسطین کو امن ملنے پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پنجاب نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور اسی طرح اسلام آباد میں گرفتاری ہوئی. پولیس پر حملہ کرنے کے لیے شیشے کے گولیاں, نمک, کیمیکل, ڈنڈے برآمد ہوئی ہیں. یہ پرامن احتجاج ہے. مذہب کے نام پر ہونے والی کسی بھی منفی سیاست کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے. پنجاب میں 10 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلحے کی نمائش, عوامی اجتماعات اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد ہوگی. راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ. میٹرو بس سروس آج بند رہے گی. راولپنڈی اسلام آباد کی شاہراہوں, مرکزی راستوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جہلم اور اٹک پل, ٹیکسلا, مارگلا, چرنگی 26 ٹی چوک پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے. مری روڈ, لیاقت باغ, کمیٹی چوک, چاندنی چوک, رحمان آباد ڈبل روڈ پر کنٹینرز موجود ہیں. اسلام آباد ٹریفک پولیس نے فیض آباد ایریا سے ڈائیورژن پلان بھی جاری کر دیا. بنو میں CTD کا انٹیلیجنس بیس آپریشن, مقابلے میں 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. CTD نے بتایا ہلاک دہشت گردوں کی شناخت راشدین عرف ملنگ اور خالد عثمان کے نام سے ہوئی. ہلاک دہشت گرد راشدین عرف ملنگ 4 CTD اہلکاروں کی شہادت کے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا. دونوں دہشت گرد پولیس پر حملوں میں بھی مطلوب تھے. مفروض دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر فائرنگ, ملزمان گولیاں مار کر ایک شخص کو قتل کر کے دوسرے کو زخمی کر کے فرار ہو گئے. رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ. جان ترین علاقہ, مصروف ترین سڑک, مسلح ملزم آیا, ہدف پر نشانے لگائے اور ساتھی قائد کی اہم سڑک یونیورسٹی روڈ پر سماما پل کے قریب آزاد کشمیر نیلم ویلی سے تعلق رکھنے والے شخص کی ٹارگٹ کلنگ. ہلاک ہونے والا بندہ ہے, اس کا نام ہے انس. انس یہ آئی وٹنس بتا رہے ہیں کہ جیسے انس یہاں پر پہنچا ہے, بائک سے اترا ہے, اس نے کسی کو فون کر کے بتایا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا اور اسی دوران ایک بندہ آیا جس نے ٹارگٹ کیا, اس کو سر پہ گولی ماری ہے جس سے وہ ہلاک ہو گیا. CCTV فوٹیج میں بھی ملزم کو ٹارگٹ کلنگ کے بعد ساتھی کے ہمراہ فرار ہوتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے, جس کے بعد پولیس نے تفتیش کا زاویہ تبدیل کر دیا. یونیورسٹی روڈ پر دن دہاڑے کشمیر سے تعلق رکھنے والے شخص کو کس نے اور کیوں قتل کیا, پولیس حکام کی جانب سے شواہد اکٹھا کرنے کے بعد تفتیش کا عمل جاری ہے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. رنگپور میں چوروں نے کریانہ کی دکان لوٹ لی. ملزمان چھت پھاڑ کر دکان میں داخل ہوئے, لاکھوں کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے. اس میں ماسٹر کرنے والے چوانہ بنگلہ کے رہائشی نوجوان نے ملازمت نہ ملنے پر کریانے کی دکان بنائی. دکان میں ایک ہی سال میں 2 مرتبہ چوری ہو گئی. نامعلوم چور دکان کی چھت پھاڑ کر 2,50,000 کا سامان چرا کر فرار ہو گئے. متاثرہ طاہر عباس کا کہنا ہے کہ ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے دکان بنائی تھی, مگر چور کاروبار کرنے نہیں دے رہے. رنگپور پولیس کی جانب سے اس سے قبل ہونے والی واردات میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. میں نے ایم انگلش کی ہوئی ہے اور مجھے جاب ملی نہیں ہے. میں نے پھر اپنا کاروبار سٹارٹ کیا ہے اور 1 سال کے اندر میری دوسری مرتبہ چوری, اور پہلے بھی چوری ہوئی ہے اور وہ تقریباً 2 لاکھ کی ہوئی تھی.
اور وہ بھی مجھے نہیں ملی. اس کی تلاش میں تھا. اب میری آج پھر دوسری چوری ہو گئی ہے. متاثرہ دکاندار نے ڈی پی او مظفر گڑھ سے ملزمان کی گرفتاری اور چوری شدہ مال کی برآمدگی کروانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش جاری ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر، ARY نیوز. قصور کے علاقے الہ آباد میں میونسپل کمیٹی کی نااہلی کنگن پور روڈ پر شہری گندے پانی سے جنازے لے جانے پر مجبور. ویڈیو ARY نیوز کو موصول ہو گئی. شہر بھر کے گلی محلوں اور بازاروں میں سیوریج کی لائنیں بند، گٹر ابل پڑے، شہری رل گئے. میونسپل کمیٹی الہ آباد کے چیف آفیسر سیوریج مسائل حل کرنے کی بجائے ٹک ٹاک ویڈیوز بنا کر وقت گزاری کرنے لگے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نریندر نواز سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. چنیوٹ کے نوائی علاقے میں محکمہ فوڈ اتھارٹی کی دودھ میں ملاوٹ کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن. آپریشن ڈاکٹر محمد قاسم کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیم نے لالیاں کے علاقہ راد آباد میں واقع نجی کلیکشن سینٹر پر چھاپا مارا. لیبارٹری تجزیہ رپورٹ کے مطابق دودھ میں کوکنگ آئل کی ملاوٹ ثابت ہوئی، جس پر چلرز کی پروڈکشن فوری طور پر بند کر دی گئی. ملزمان کو موقع پر گرفتار کر کے تھانہ کانڈی وال میں مقدمہ درج کرا دیا گیا، جبکہ 4000 لیٹر ملاوٹی دودھ قریبی سیم نہر میں تلف کر دیا گیا. کو 2000 لیٹر کی گاڑی پکڑی ہے جس میں ناقص دودھ تھا، اور یہ انتہائی گندی جگہ پر اس کو ڈرین کر رہے ہیں کیونکہ وہ دودھ بھی گندا تھا. پوری رات کی ریکی ہے جس کی ایفرٹ ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی ٹیم کی. انہوں نے گاڑی پکڑی ہے اور پچھلے 1 ماہ کے اندر ہم 13 FIR کروا چکے ہیں. ڈائریکٹر آپریشن ڈاکٹر محمد قاسم رضا کا کہنا ہے کہ خالص خوراک کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا. امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے. 3000 سے زائد ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کمپنیوں سے پیسے فرینکفرٹ کے ذریعے ملکی صنعت کو عالمی سپلائی چین سے جوڑ رہی ہے. فرینکفرٹ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان اور مالدیوز کے نمائندے عمر صلاح الدین کہتے ہیں پاکستان دنیا کے اہم ٹیکسٹائل سورسنگ مراکز میں سے ایک ہے. فرینکفرٹ کا مقصد ملکی برآمد کنندگان تجارتی تنظیموں اور اداروں کے ساتھ تعلقات کو مزید بنانا ہے تاکہ پاکستان کے ٹیکسٹائل برانڈز جدت، معیار و مسابقت میدان میں نمایاں رہیں. صدر کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی راجہ فہیم قیانی نے کہا ہے 27 اکتوبر کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. برمنگھم سے عادل اعظم کی رپورٹ. 22 اکتوبر یوم سیاہ کے موقع پر مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے غاصبانہ قبضہ کے خلاف بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا، جس میں برطانیہ بھر سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بڑی تعداد میں شریک ہوگی. ان باتوں کا اظہار زیر صدارت راجہ فہیم قیانی کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی کے برمنگھم میں منعقدہ اجلاس میں مقررین نے کیا. 27 اکتوبر کو 1 بجے انڈین ہائی کمیشن لندن کے باہر کشمیر کے سپورٹر اکٹھے ہو کے بھارت کے ظلمانہ چہرے کو بے نقاب کریں گے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. یہ پیغام پہنچائیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور جائز حق اترادی ملتا اس وقت تک جدوجہد جاری رہے گی. اجلاس میں تمام پاکستانی اور کشمیری جماعتوں کی سیاسی قیادت موجود تھی اور اس بات پر متفق تھی کہ سیاسی وابستگی کو بالائے طاق رکھ کر 27 اکتوبر کے احتجاج کو کامیاب کرانا ہے تاکہ قابض بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو سکے. عادل اعظم، ARY نیوز، برمنگھم. لاڑکانہ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر جنید احمد جیسر کی خطاب کی تقریب رونمائی ہوئی، جس کی صدارت سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد سلیم جیسر نے کی. کرمنالوجی کے موضوع پر لکھی گئی خطاب کو حاضرین نے خوب سراہا. تقریب کا احوال جانتے ہیں بابو اقبال کی رپورٹ میں. پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر جنید احمد جیسر کے ہاتھوں سے تحریر کردہ کرمنالوجی کے نام سے چھپی اس کتاب کی رونمائی سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ کے جسٹس محمد سلیم جیسر نے اپنے ہاتھوں سے کی. Professionals whose expertise enriched its content and the family members whose encouragement sustained the author throughout this journey. مصنف کے مطابق یہ کتاب مقابلے کے امتحانات کی تیاری میں طالب علموں کی رہنما ثابت ہوگی. We are here to launch criminology book and celebrate a little contribution towards a subject of criminology. کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے جو پولیس میں تعلیم و تدریس کا اتنا رجحان پایا نہیں جاتا، تو یہ اٹس اے ویری گڈ چینج. اور جیسے کہ آئی جی صاحب نے کہا the rest of the officers have to follow. ہاتھ میں ॾिसंदा रहंदा ऐं इहो तक़रीबन हफ़्तो ॾेढ मुंहिंजे हथ में हूंदो, मां हुनखे पीसेस में पढ़ियो. In fact, this is a very good edition.
تقریب رونمائی میں جسٹس علی حیدر ادا، جسٹس نثار احمد بھمرو اور وکلا رہنما سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز، لاڑکانہ۔ حکومت جاپان نے سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 مقامی غیر سرکاری تنظیموں کو گرانٹ اسسٹنٹ فار گراس روٹس ہیومن سیکیورٹی پروجیکٹ کے تحت 2 کروڑ 83 لاکھ روپے کی گرانٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گرانٹ کے معاہدوں پر کراچی میں تعینات جاپان کے قونصل جنرل ہتوری مسارو اور دونوں تنظیموں کے نمائندوں نے جاپانی قونصل خانہ کراچی میں دستخط کیے۔ تقریب سے اپنے خطاب میں قونصل جنرل آف جاپان کا کہنا تھا کہ حکومت جاپان مقامی غیر سرکاری تنظیموں کی امداد کے ذریعے پاکستان کے عوام کے سماجی فلاح و بہبود میں بہتری کے لیے اپنی معاونت جاری رکھے گی۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہے۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv۔